بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ سورہ البقرہ کی مشہور و معروف آیت 129 129، جس میں دعائیہ کلمات ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کے۔ ربنا یعنی اے رب، وابعث یعنی مبعوث فرما یا بھیج، منہم یعنی انہی میں سے، رسول منہم انہی میں سے ایک رسول کو بھیج، یعلمہم الکتاب جو علم کی کتاب دے، حکمت کی کتاب حکمت کا علم سکھائے اور ان کو پاک اور پاکیزہ کرے، اور ان پر تیری کتاب کی تلاوت کرے، اور انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ یہ میں نے آیت کی تلاوت کی، جس میں چند باتوں پہ میں تمہیدی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ کتاب کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی کتاب کی بات ہو رہی ہے، تلاوت کی بات ہو رہی ہے، علم کی بات ہو رہی ہے، حکمت کی بات ہو رہی ہے۔ تو قرآن کے دور چل رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے ایام ہیں، ہر شخص قرآن پڑھ رہا ہے، زیادہ سے زیادہ درس ہو رہے ہیں، کلاسز چل رہے ہیں، لوگوں کو قرآن کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ تو اب کیوں؟ یہ اس لیے کہ عام زندگی میں بھی آپ اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق چلانے کی کوشش کریے۔ یہ نہ ہو کہ عام زندگی میں روزے ختم ہوں، رمضان المبارک ختم ہو، عید منائی جائے، پھر آپ دین میں اپنی پیروی زن کرنے لگیں اپنے حساب سے، یہ میرے حساب سے دین میں یہ ہونا چاہیے، میرے حساب سے دین میں ایسا ہونا چاہیے۔ آپ کا حساب نہیں چلے گا، یہ چلے گا قرآن کا حکم چلے گا، اللہ کا حکم چلے گا۔ تو میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، کیا بات ہو رہی وہاں پہ؟ اپنا رسول بھیج جو تیری آیتوں کی تلاوت کرو۔ تو سب سے پہلے تو دین میں جب بھی کبھی بات آئے گی دینداری کی، شرعی مسئلوں کی، تو انسان تلاوت کرے گا، یعنی قرآن کو حجت بنائے گا، اپنے کو حجت نہیں بنائے گا یا کسی اور کو حجت نہیں بنائے گا۔ فلاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں، فلاں فلاں کا یہ قول ہے، یا فلاں کا یہ ارشاد ہے، فلاں فلاں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ قرآن کی آیت تلاوت کرے گا اور ان کو سکھائے گا کہ دیکھو اللہ نے یہ حکم تمہیں دیا ہے، یعنی قرآن دلیل ہوگا، قرآن حجت ہوگی، اپنی پیش نہیں کرے گا۔ ایک تو بات یہ ہو گئی۔ تو کسی بھی شرعی مسئلے میں یہ دیکھیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، کسی بھی شرعی مسئلے میں یہ دیکھیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول ہے، یعنی جو بات اللہ اپنے بندوں سے کہنا چاہتا ہے، اپنے رسولوں سے کہنا چاہتا ہے، وہ باتیں قرآن میں، توریت اور انجیل و دیگر کتابوں میں موجود ہیں۔ یعنی اللہ نے کلام کیا اپنے نبیوں سے، اور نبیوں کے ذریعے سے ہم تک بات پہنچی۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اس مسئلے میں کیا کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی بھی مسئلہ درپیش آئے تو اس میں یہ دیکھیے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ ہم سے تو آگے کہے گا نہیں، تو اللہ یہ ظاہر سی بات ہے، اس دور کی کتاب ہماری کتاب جو ہے قرآن ہے، تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اگر ہم قرآن کی طرف رجوع نہیں کریں گے، قرآن کو حجت نہیں بنائیں گے، تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اور یہ دیکھیں اور یہ سوچیں گے کہ فلاں کیا کہہ رہے ہیں، فلاں کیا کہہ رہے ہیں، ان کا حکم یہ، ان کا نہیں ہے۔ تو یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی تیری آیت کی تلاوت کرے گا۔ تو سب سے پہلے دین میں شرط یہ ہے کہ تیری آیت کو دلیل بنائے گا، یعنی قرآنی آیات کو دلیل بنائے گا۔ ایک تو یہ، وہ یعلمہم الکتاب، اور کتاب کا علم ان کو سکھائے گا۔ یہ بات تھی میری تمہیدی گفتگو قرآن کے اکارڈنگ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اکارڈنگ، کہ قرآن کو پیش کرے گا۔ اب ایک بات ہو گئی، ایک مسئلہ ہماری قوم کے اندر یہ چل رہا ہے، نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اتنا پڑھتے جا رہے ہیں تو اپنے حساب سے دین کو چلا رہے ہیں، اپنے حساب سے دین کو چلا رہے ہیں۔ اور موضوع کو کور کرنا بہت ضروری تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی ہدایت پہ آ جائے، سیدھے راستے پہ آ جائے۔ گمراہ شیطان نے کہا تھا کہ ہم سب کو بہکائیں گے لیکن چند لوگوں کو چھوڑ کے۔ تو ہر آدمی گمراہی ہے۔ اگر
اور اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے کو حق پہ سمجھتا ہے کہ ہم حق پہ ہیں۔ تو حق پہ ہونے کی بھی کسوٹی انشاءاللہ پیش کروں گا کہ کیسے پہچانا جائے کہ انسان حق پہ ہے یا گمراہ ہے۔ بات الگ ویڈیو میں ہوگی، الگ ٹاپک پہ ہوگی۔ آج کی یہ ہے تو نوجوان جو ویڈیو کا ٹاپک ہے میرا آج کا، نوجوان وہ کہہ رہے ہیں سب مسلمان ہیں اور شانتی امن کا پیغام دینے والا اسلام ہے۔ بے شک اسلام شانتی کا پیغام دینے والا ہے، بے شک اسلام اچھائیوں کو حکم دینے والا ہے۔ راستے کا کنکڑ ہٹا دیے، کسی کے لیے پانی جاری کروا دیے، کسی کی مدد کر دی، اسلام ہے۔ لیکن اسلام اب اس کی آڑ میں جو چیز پیش کی جا رہی ہے وہ ہے شیعہ اور سنی کا مسئلہ۔ یعنی جو سنی ہے وہ مسلمان ہے اور مسلمان بھائی ہیں، اس طریقے سے یہ مدعا اٹھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر شیعہ سنی کی بات ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم سب ایک ہیں اور جو ہے اس طریقے سے باتیں کی جاتی ہیں۔ اس میں پڑھا لکھا ڈاکٹرز ہیں، انجینئر ہیں، ہائی فائی یا بہت زیادہ جو باہر ممالک میں رہتے ہیں پڑھے لکھے حضرات، یوروپ میں یا کہیں باہر دیگر ملکوں میں جاب کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے سے پتہ چلا جس کے ساتھ غیر مذہب کی لڑکی ہے یا غیر مذہب کا لڑکا ہے، پڑھ لکھتے ساتھ میں ہیں، کوچنگ جاتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں اور وہ شادی کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایسی باتیں ان لوگوں سے زیادہ آ رہی ہیں کہ سب مسلمان ہیں، سب نیک، جو ہے شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس طریقے سے۔ تو دیکھیے پھر میں نے بات کی کہ قرآن پیش کریے، اپنی بات میں قرآن پیش کریے، آپ کے مطابق کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ کے مطابق کوئی بات نہیں ہوگی۔ قرآن کی آیت میں نے پیش کر دی کہ قرآن کو حجت بنائیے کہ وہ مسلمان کسے کہہ رہا ہے، جسے آپ مسلمان کہہ رہے ہیں۔ قرآن بتائے گا مسلمان کون ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتائیں گے کہ مسلمان کون ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام مسلمان تھے قرآن کے مطابق، قرآن کے اندر جناب یعقوب علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب اسحاق علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام، جناب سلیمان علیہ السلام، جناب داؤد علیہ السلام، اسی طریقے سے جناب آدم علیہ السلام سے سلسلہ چالو ہوتے 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 ہمارے ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا۔ سب مسلمان تھے اور سب اسلام کے پیروکار تھے۔ اس بنا پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سب مسلمان تھے اور یہ شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، سب مسلمان تھے اور مسلمانوں کو مل جل کے رہنا چاہیے، لیکن اب اللہ بتائے گا کہ مسلمان کون تھے۔ اللہ کیسے بتائے گا؟ ہمارے پاس تو آئے گا نہیں اللہ، نہ ہمارے پر وحی نازل ہوگی۔ تو حجت بنائی جائے گی قرآن کو کہ قرآن میں مسلمان کون ہیں۔ نبی تو ثابت ہو گئے کہ قرآن میں سارے نبی مسلمان تھے، اللہ نے لفظ مسلمان یوز کیا ہے، اور شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیے وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، جہاں پہ ابراہیم کو مسلمان، یعقوب کو مسلمان، سلیمان کو بھی مسلمان قرآن کہہ رہا ہے، وہیں پہ ابراہیم علیہ السلام کو کہہ رہا ہے وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور شیعہ ابراہیم ان کے شیعوں میں سے تھے۔ کن کے شیعوں میں سے تھے وہ نیکسٹ ویڈیو میں بات ہوگی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بات آئی، دو لوگ لڑ رہے تھے آپس میں، جو ہے پھر قرآن کی آیت ہے وہ من سورہ قصص کی 15ویں آیت، جس میں ہوا کہ ھذا من شیعتہ، اور اس میں سے ایک موسیٰ کا شیعہ تھا۔ تو موسیٰ کے بھی شیعہ تھے، ابراہیم بھی شیعہ تھے۔ تو شیعہ قرآن میں نبی ہوئے ہیں، ان کے ماننے والے ہوئے ہیں۔ سنی پورے قرآن میں کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ ایک تو چیز یہ ہو گئی ہے، لفظ مسلمان آیا ہے۔ اب یہ بات ہے کہ آپ جس کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہے، یہ قرآن ثابت کر دے گا۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں میں اپنی قوم کے پڑھے لکھے جو نوجوان ہیں جو باہر، یا یہ کہتے ہیں کہ شیعہ سنی کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب مسلمان ہیں، تو یہ جو آپ ٹوپی لگائے ہوئے لوگوں کو، داڑھی بڑھائے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، اور یہ آپ دین میں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے حساب سے لے رہے ہیں۔ جیسے لوگوں نے سامری کے بہکاوے میں آ کے بچھڑے کو اپنا بنایا، پھر پرستش چالو کی، اپنی مورتی پوجا جیسے ہندوؤں میں ہوتی ہے، کسی نے سورج، پیڑ پودوں، درختوں کو اپنا خدا بھگوان بنایا، تو ایسے ہی آپ بھی گویا ایک چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں کہ اپنی سوچ کو اپنا بھگوان بنا رہے ہیں، اپنی سوچ کو، اپنی ذہن کو، اپنے من کو آپ اپنا بھگوان بنا رہے ہیں، اس کی پرستش کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن میں مسلمان کون ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یعقوب کیسے مسلمان تھے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ابراہیم اور اسحاق اور اسماعیل کیسے مسلمان تھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مسلمان تھے۔ لفظ مسلمان سے ان کو نہ ملائیے، کیونکہ جہاں پہ قرآن میں مسلمان میں آیا ہے وہیں پہ لفظ منافق بھی آیا، سورہ منافقون قرآن میں
کتنی آیتیں ہیں؟ پورا سورہ ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے حساب سے مسلمان نہیں ہوں گے، مسلمان قرآن کے مطابق ہوں گے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، مسلمان وہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرے، مسلمان وہ ہے جو قرآن میں اللہ کے بتائے ہوئے اپدیشوں کو پالن کرے۔ ایک تو بات یہ ہو گئی ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں مسلمانوں کی کیٹیگری پہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، داؤد اور سلیمان، ابراہیم اور اسحاق، اسی طریقے یعقوب اور یوسف، جتنے موسیٰ اور عیسیٰ، جتنے بھی نبی گزرے سب مسلمان تھے، تو سب اللہ کی نماز پڑھتے ہوں گے۔ جب سب اللہ کی نماز پڑھتے تو سب کا طریقہ الگ الگ تھا۔ یہ کیسا طریقہ تھا؟ ہاتھ کھول کے نمازیں پڑھتے تھے، ہاتھ باندھ کے نمازیں پڑھتے تھے۔ وضو کا کیا طریقہ تھا؟ وضو کا کیا طریقہ تھا؟ بھائی جب سارے نبی مسلمان تھے، قرآن میں وہ لفظ مسلمان آیا ہے، شیعہ سنی نہیں ہے، تو نمازیں سارے نبی 1,24,000 نبی جو آئے ہیں، مبعوث ہوئے ہیں، یہ نمازیں کیسے پڑھتے تھے؟ وضو کیسے کرتے تھے؟ وہ مسح کیسے کرتے تھے؟ سر کا مسح کرتے تھے یا دھوتے تھے گردن اور کان؟ اب یہ بھی تو ہمیں پر ملے گا۔ اب یہ کیسے دیا جائے، دیکھا جائے کہ ہاں بھائی باجی بھائی بات تو صحیح کر رہے ہیں، سب نمازیں کیسے پڑھتے تھے؟ جب اللہ ایک ہے، اللہ کے کتاب ایک ہے، جب اللہ کا کعبہ و قبلہ ہمارا ایک ہے، تو نمازوں کے طریقے الگ کیسے ہو گئے؟ اب یہ بات ہوئی تو اب آئیے حدیث کی طرف روشنی کرتے ہیں، چلتے ہیں دیکھتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، جس میں سے 72 جہنمی ہوں گے اور ایک جو ہے ناجی یعنی نجات پانے والا ہوتا ہے، ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی، مسلمان جہنم میں نہیں جائے گا، تو 72 جو جائیں گے وہ منافق ہی ہوں گے اور مسلمان نہیں ہوں گے، کیونکہ مسلمان جہنم میں جائے گا نہیں۔ بس یہ سوچ ہماری اپج ہے، ہمیں ذہن ہے کہ ہم جس کو مسلمان سمجھ رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے بہت سی مثالیں ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ اصل نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے۔ سارے ویڈیو میں میری اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ باتیں پڑی ہوئی ہیں، جس کو ہم سمجھ رہے ہیں، جس سے ہم سمجھ رہے ہیں وہ چیز قرآن میں اس کے برعکس ہے۔ اللہ کچھ کہہ رہا ہے، ہم کچھ اور سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کچھ بتانا چاہ رہا ہے، ہم اس سے مراد کچھ اور لے رہے ہیں۔ ایسے ہی قرآن کی آیتوں میں جو مسلمان لفظ آیا ہے، جتنے بھی نبیوں کے لیے، جتنے بھی لوگوں کے لیے لفظ ہے، ان کی نماز ایک ہے، ان کا اللہ ہے کہ ان کے وضو کا طریقہ الگ ہے، ان کے روزے رکھنے کا طریقہ الگ ہے، سب سیم ہے۔ جیسا آدم وضو کرتے تھے، جیسا ابراہیم وضو کرتے تھے، جیسا اسحاق، اسماعیل، سلیمان، یعقوب، موسیٰ، عیسیٰ وضو کرتے تھے، ایک وضو ہوگا، محمد مصطفیٰ تک آیا ہوگا، محمد مصطفیٰ سے ان کے علی، حسن، حسین سے پورا سلسلہ ہوتے ہوئے قائم آل محمد، 12ویں امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک آیا ہوگا وضو کا طریقہ۔ روزے کھولنے کا افطار کا وقت ایک ہوگا، روزہ ترک کے سحر کا وقت ایک ہوگا، الگ نہیں ہوگا۔ تو سب بات میری مکمل ہو گئی ہے کہ قرآن جسے مسلمان کہہ رہا ہے اس کو آپ مسلمان سمجھیے، ٹھیک ہے؟ ایک ٹوپی لگائے، تہمت پہنے ہوئے، ہے نا، ان کو ہر ایک کو داڑھی والے کو آپ مسلمان نہ سمجھیے، ٹھیک ہے؟ آپ کے مطابق دین نہیں چلے گا، دین چلے گا اللہ کے مطابق، اللہ کے رسول کے مطابق۔ یہ بات میری کلیئر ہو گئی کہ ہر ایک کو مسلمان نہ بتائیے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ مل جل کے رہنا چاہیے، اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوتے تو آپ یقیناً جانتے موسیٰ کو چھوڑ کے آپ فرعون سے دوستی کا حق کہتے کہ آپ فرعون سے مل کے رہیے، موسیٰ آپ گمراہ ہیں، آپ فساد پیدا کر رہے ہیں، اور آپ کو فرعون یہ سب لوگوں سے مل جل کے رہنا چاہیے، آپ کو فرعون کو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اگر آپ نمرود کے دور میں ہوتے، حضرت ابراہیم کے دور میں ہوتے تو آپ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کو ملانے کی کوشش کرتے کہ مل جل کے رہیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ مل جل کے رہیے۔ ایسی طریقے سے جتنے بھی دشمن خدا ہیں، ابو جہل، ابو لہب، یا محمد مصطفیٰ کے دور میں آ جائیے، ابو سفیان کے دور میں، یا مشرکین جو وہاں کے تھے، سب جنگیں ہوتی تھی، 30 جنگیں ہوئیں، تو اس دور میں اگر آپ ہوتے تو آپ کہتے مل جل کے، یا رسول اللہ مل جل کے رہیے، فساد نہ ہو، جنگ نہ ہو۔ جس طریقے سے آپ دلیل لے رہے ہیں، زبان کھول رہے ہیں کہ مل جل کے رہنا چاہیے، شانتی بنانا چاہیے، تو اللہ سے زیادہ تو شانتی بنانے والا کوئی نہیں ہوگا، رسول اللہ سے زیادہ شانتی بنانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور امام المتقین سے زیادہ، حسن مصطفیٰ، یہ حضرت سید الشہداء و عبداللہ سے زیادہ شانتی آپ سے زیادہ وہ لوگ جانتے ہیں شریعت کو اور دین کو، تو پھر وہ جنگیں ہی نہ کرتے ہیں۔ اے یزید ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے، یا تم نہیں جائیں گے، ہے نا؟ مولا کی جو خیبر اور خندق اور صفین اور نہروان اور جنگ جمل، مولا جنگ نہیں کرتے،
یہ مولا نہیں جانتے تھے کہ اللہ نے کہا امن چین رہے، سکون سے مل جل کے رہیں؟ تو یہ نیتا گیری دین میں کرنا بند کریے، اپنی کٹ حجتی سے، اپنی لا علمی کی وجہ سے دین پہ نہ مڑیے۔ یہ مسلمان میں مل جل کے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور منافق، مسلمان الگ ہے، منافق الگ ہیں۔ منافقین کی صفات نیکسٹ ویڈیو میں بیان فرماؤں گا، ابھی بس اتنا ہی ہے۔ جس کو آپ کے حساب سے مسلمان نہیں ہوگا، مسلمان کی جو کیٹیگری قرآن نے بتائی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اہل بیت نے بتائی ہے، وہ مسلمان ہے صرف۔ اس کے سوا آپ جو جس کو کرتے پجامے ٹوپیوں سے جو آپ کہہ رہے ہیں، اس کا ایمان، جن کا ایمان سے تعلق تک نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ پھر میں بتا دوں، وضو کا طریقہ جس کا ایک جیسا ہوگا، نبیوں کے جیسا ہوگا، وہ مسلمان ہے۔ جن کی نماز کا طریقہ، جن کے روزے رکھنے کا طریقہ سب کا ایک ہے، کسی کا الگ نہیں ہوگا کہ موسیٰ کے دور میں لوگ نماز الگ طریقے سے پڑھتے ہوں، عیسیٰ والے الگ نماز پڑھتے ہوں، ان کے وضو کے طریقے الگ ہو۔ یہ جتنا بھی آدم سے لے کے سلسلہ چالو ہوا ہے، سب نے الگ الگ نمازیں پڑھی ہوں۔ اور اتحاد کا جو مسئلہ ہے کہ نہیں مل جل کے رہیے، تو پھر فرعون اور موسیٰ اور نمرود اور شداد اور یہ سب جتنے گزرے ہیں، ابراہیم، ان لوگوں نے بھی اپنے دور میں کیوں حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑا؟ کیوں موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے کہ تو جھوٹا ہے، اور اس طریقے سے پھر اس کے لشکر نے حملہ کیا اور غرق ہوئے سب ہر دور میں۔ پھر شیطانی کو اللہ نہ پیدا کرتا کہ یہ تو گمراہ کرے گا، فساد برپا کروائے گا، آپس میں لڑوائے گا۔ اپنی نہ پیش پیے، ہمیں مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ کتنے قابل ہیں، کتنے جانکار ہیں۔ ابھی ایک رکعت نماز پڑھوائی جائے تو سینکڑوں غلطیاں آپ کی اس میں نکلیں گی۔ دین میں چھیڑ چھاڑ نہ کیے۔ یہ ہے لفظ میرا مسلمان کون کا ٹائٹل، اسی میں اور کڑیاں بناتا چلا جاؤں گا۔ ریپیٹ کر رہا ہوں، جس کو آپ مسلمان کہہ رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے۔ لفظ مسلمان جن کے لیے آیا ہے وہ مسلمان ہے۔ سب کی نماز ایک ہے، سب کا اللہ ایک ہے، سب کی کتاب ایک ہے، سب کی فیت الگ ہے، سب کا عقیدہ ایمان جسے ہم بولتے ہیں سب کا ایک ہے۔ اور جو انکار کرے گا کسی ایک نبی کا یا کسی ایک امام کا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ قرآن میں دیکھیے کہ مسلمان کسے کہا جا رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔